اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن جل شانہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ البقرہ آیت نمبر 38 الحمدللہ۔ اور اب یہ اسی کا ظاہر ہے، وہی بات چل رہی ہے کچھ پیچھے کی آیات سے، اور یہاں پر ابھی ذکر ہے کہ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، کہا قُلْنَا کہا ہم نے، اهْبِطُوا اترو، منہا اس سے، جمیعا سب، فَإِمَّا پس جو، یَأْتِیَنَّکُمْ آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، کوئی بھی ہدایت، کوئی بھی اس میں اس لیے ایڈ ہوگا کہ تنوین آ جاتی ہے۔ تنوین جب آ جاتی ہے تو اس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ عربک میں زیر زبر پیش کا جو لفظ کا اتار چڑھاؤ، جوڑنا، جو یہ والے چیزیں، اس میں تھوڑی سی حروف کا، جس طرح انگریزی میں فاولز وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں جب استعمال ہوتی ہیں، لیکن عربک میں ذرا ڈیفرنٹ گرامر اسلوب ہے کہ اس میں زیر زبر پیش کا جو لفظ کا اتار چڑھاؤ ہے نا، اس سے لفظ کے تھوڑے سے کوئی حروف زیادہ کر کے ایڈ ہو جاتے ہیں، تو اس لیے ترجمے میں نا، تو کوئی بھی ہدایت، ہدن کوئی بھی، فمن پس جو کوئی، تبع اتباع پیروی کرے، ہدایا میری ہدایت کی، فلا پس نہیں ہے، خوفن خوف، کوئی خوف، یا پھر تنوین ہے خوفن، تو پھر کوئی خوف نہیں، علیہم اوپر ان کے، بلا اور نہ، ہم وہ، یحزنون غم کھائیں گے۔ اب یہاں پہ اللہ پاک نے ان کو حکم فرمایا کہ اتر جاؤ یہاں سے، کہاں سے؟ جنت سے۔ کہاں پہ اتر جاؤ؟ نیچے، ڈیموٹ ہو جاؤ، چلے جاؤ۔ ہم نے پیچھے بھی اس کو ایکسپلین کیا ہے، ابھی ادھر یہاں ایکسپلین نہیں کروں گی۔ جنت سے زمین پہ اتارے جانے کی بات ہے، سب ظاہر ہے، آدم حوا اور جو دنیاوی سب کہا ہے، تو ہو سکتا ہے اس میں شیطان بھی ہو، اور یقیناً ہوگا، اور کیونکہ اس نے اللہ سے قیامت تک کی مہلت مانگی ہے، تو اس کو بھی ڈیموٹ کیا، اس کو بھی ظاہر ہے نیچے اتارا، ٹھیک ہے۔ اور مطلب ڈیموشن تو ان کی ہوئی، کیونکہ ان سے خطا بھی اس نے بہکایا، لیکن یہ ہم یہ کہتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں آدم سے غلطی ہو گئی، آدم علیہ السلام سے، اور آدم علیہ السلام نے ایسے کہا، اور وہ بیسیکلی یہ سارا اللہ کا پلان ہوتا ہے، اور اللہ نے ایک دنیا میں آنے کے لیے اور ہمیں یہ سمجھانے کے لیے، اس میں ہمارے لیے یہی سمجھنا ہے کہ انسان سے غلطی ہوگی اور ہم نے اللہ سے رجوع کرنا ہے۔ جب تمہارے پاس، جب ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا۔ اب اللہ نے یہ بھی اللہ کا ایک اذن یا پلان یا کچھ کہ ہدایت پہنچتی رہے گی۔ کیا ہوگا کہ ہدایت پہنچتی رہے گی، اور جب بھی میری طرف سے، اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت پہنچے گی تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ لوگوں نے اس کی پیروی کرنی ہے، اور پھر آگے فرمایا کہ جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی، مطلب ان ہدایات کو مانا، ان پر عمل کیا، ان کو امپلیمنٹ کیا، تو ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب ہدایات ہم سب کو پتہ ہے کہ ہدایات کیسے آتے ہیں۔ ہدایات وحی الہی کے ذریعے، جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے سے آدم علیہ السلام کو، کیونکہ ان کو جب ڈیموٹ کیا، جب حضرت آدم علیہ السلام کو نیچے لایا گیا اور ان کو جنت سے اتارا گیا زمین پر،
انہوں نے توبہ جب کی تو توبے کے بعد اللہ پاک نے ان کو معاف تو کر دیا، ظاہر ہے ان کی خطا پہ، لیکن ان کو ان کی خطا پہ اور شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے شیطان کو سب کو زمین پر بھیج دیا گیا ایک مقررہ مدت تک، اور ظاہر ہے اس میں پھر جو انسان کی جو نفسانی خواہشات، نفسانی ضروریات، جو بھی ایلیمنٹس انسان کے ساتھ تھے وہ بھی زمین پر آ گئے ساتھ۔ اس توبہ کی وجہ سے ٹھیک ہے فزیکل ہارڈشپ تو آدم کو دی گئی، لیکن ساتھ ایک اور چیز بھی عطا ہوئی، اور وہ چیز تھی نبوت۔ آدم علیہ السلام کو نبوت کا ایک عہدہ عطا کر کے بھیجا گیا، اور اس نبوت کے کیونکہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں سے تھے اور ہیں، تو ان کو زمین پر جب بھیجا گیا تو ان کو پیغمبری بھی عطا ہو گئی، اور پیغمبر ہونے کی وجہ سے یہ لازم تھا کہ ان کو ہدایات ملنی شروع ہو گئیں، اور ان کو یہ حکم دوبارہ سے ہوا، کیونکہ اللہ نے دیکھیں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بس جس طرح جنت میں کہا کہ جو مرضی کرو لیکن ایک درخت میں سے مت کھاؤ، دنیا میں کہا کہ نہیں، وہی کرو گے جو میں کہوں گا اور اسی طرح رہو گے، اور اگر وہ نہیں کرو گے، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ انسان کو جب اللہ پاک نے اپنا خلیفہ بنایا تو اس کو جب اللہ نے بھیجا تو اس کو یہ ایبیلٹی دی کہ چاہو تو جو میں کہتا ہوں تو وہ کرو، اگر نہیں کرو گے تو کیا ہوگا، اگر اس باؤنڈریز پیرامیٹرز کے اندر رہتے ہوئے میرے حکم کی اتباع کرو گے، میرے احکامات مانو گے، اس پر عمل کرو گے، تو تمہارے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا، مطلب تمہارے اوپر جو ہے تم غم نہیں کرو گے، مطلب تم غمناک نہیں ہوگے۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جن قوموں نے پیروی نہیں کی اور وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے اور ان پہ عذاب آئے، وہ بھی پھر قرآن پاک میں مینشنڈ ہے آگے، کہ جنہوں نے پھر بالکل کھلی گمراہی کر لی، اللہ کے ساتھ شرک کر لیے، ماننا ہی چھوڑ دیا، اور جو اللہ کی باؤنڈریز تھیں ان کو انہوں نے وائلیٹ کر دیا اور وہ اس میں سے نکل گئے، تو کیا ہوا کہ اللہ پاک نے ان کے لیے جو ہے ان پہ عذاب بھی ہم نے دیکھے، اور کس طرح لوگ ہوتے ہیں۔ غم بیسیکلی یہ نہیں ہے کہ ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی پریشانیاں اور یہ نہیں مطلب آپ پہ بے چینی، تکلیف، پریشانیاں یہ زندگی کا حصہ ہیں، یہ آپ چاہے جتنے بھی نیک ہوں آپ نے یہ لیکن غم بیسیکلی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو مطلب ایک انسان کو ختم کر ڈالتا ہے۔ غم اتنی بڑی چیز ہے کہ مطلب اس کے بعد اس کے لیے جینا مرنا ایک برابر ہو جاتا ہے، تو یہ حزن سے نکلا ہے۔ تو بیسیکلی جب یہ نہیں ہے کہ ایک انسان، یہ چھوٹی موٹی چیزیں تو زندگی کا حصہ ہیں، یہ تو ہمارے جیسے کہ نا پریشانیاں جب آتی ہیں تو اکثر لوگ کہتے ہیں اچھا اگر یہ اتنا بندہ نیک ہے تو اس کو اللہ نے تکلیف میں کیوں ڈالا؟ بھئی اللہ آزماتے بھی تو ہیں نا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا فرمایا تو جب انہوں نے توبہ کی تو پھر ان کو یہ تو نہیں کہا اب تم جنت میں ہی رہو، ان کو آزمائش کے لیے بھیجا اس دنیا میں کہ میں ابھی دیکھوں کہ ابھی اس کے بعد یہ جو میں نے اتنی اچھی مخلوق بنائی ہے تو یہ کیا کرتی ہے۔ تو ہمیں آج تک پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کتنے حدود و قیود کے پابند تھے، لیکن یہ تو نہیں کہ انہوں نے اولاد کا غم دیکھا، انہوں نے
اپنی زوجہ، اپنے چچا، اپنے ماں باپ، ماں اتنی چھوٹے ایج میں ماں کو کھویا، باپ کو دیکھا ہی نہیں، تو یہ کرائٹیریا نہیں ہوتا. ہم دنیا کو نا اور ہم اللہ کے احکامات کو بعض دفعہ بالکل مس جج کر دیتے ہیں. تو اگر یہ وہ تو ہماری جو تقدیر میں جو لکھا گیا ہے وہ چیزیں تو ظاہر ہے ہمارے لیے ٹیسٹ ہیں، ہمارے لیے آزمائشیں ہیں. ہم اس دنیا میں تو یہاں پہ ٹیسٹ اچھا دیں گے تو جنت کے حقدار ہوں گے نا. اگر ہم یہاں پہ غموں سے گھبرا کر اب یہ ہم پہ ہے کہ ہم اللہ کے ٹیسٹوں سے گھبرا کے شیطان کا ہاتھ پکڑتے ہیں یا ہم اللہ کی طرف جاتے ہیں. وہاں سے پھر جزا اور سزا کا ہمارا سلسلہ شروع ہے کہ اللہ نے جیسے انسان کو اختیار دیا ہے نا، اختیار کے ساتھ بھیجا ہے اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا ہے، تو اختیار کے ساتھ بھیجا ہے. اختیار کیا ہے کہ جب آپ پہ کوئی پریشانی، مصیبت، دکھ یا آسائش بھی آئے یا آپ کو کوئی نعمتیں بھی ملیں، اس میں بھی، یہ نہیں کہ صرف دکھ میں، اگر آسائش بھی ملتی ہے، آپ کو راحت بھی ملتی ہے، آپ کو کوئی جس طرح کہیں نا کہ نعمتیں بھی عطا ہوتی ہیں، تو بعض لوگ اس میں بھی بہک جاتے ہیں اور بعض لوگ غموں میں بھی بہک جاتے ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اچھے مومن نے شیطان کی نہیں ماننی، اس نے کیا کرنا ہے، اس نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. جس نے غموں، دکھوں، تکلیفوں، پریشانیوں میں اللہ کی طرف رجوع کر لیا وہ فلاح پا گیا. اب اگر حضرت آدم علیہ السلام کو یہ جب انہوں نے ان سے گناہ خطا ہو گیا، اگر وہ کہتے کہ مجھے کیا پتہ تھا، میں تو نہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ شیطان بھی آپ نے بھیجا ہے اور وہ مجھے بہکا رہا ہے اور یہ اور وہ کوئی حضرت آدم علیہ السلام نے اسٹریٹ اللہ نے ان کو کلمات سکھائے، انہوں نے وہ کلمات پڑھے اور انہوں نے سرنڈر کر دی. ان میں پھر بھی تکبر نہیں آیا کہ چلو اب تو مزے ہیں، بس جی میں کچھ بھی کروں، اللہ مجھے کلمات سکھا دی، اب میں یہ پڑھوں گا اور یہ نہیں. وہ محتاط ہو گئے، ان کے دل میں اللہ کی اور خشیت آ گئی. ابھی آج کل اگر کسی پہ کوئی غم آ جاتا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی آ جاتی ہے، تکلیف آ جاتی ہے، اولاد کی آزمائشیں آ جاتی ہیں، تو لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ اللہ سے شکوے شکایتیں شروع کر دیتے ہیں، اپنی بدقسمتی کے رونے شروع کر دیتے ہیں، فضول گوئی شروع ہو جاتی ہے، گفتگو شروع ہو جاتی ہے. کوئی بھی یہ نہیں کرتا کہ بس اللہ کی طرف سے ہے، ہم اس پہ صبر کریں، شکر کریں اللہ کا، اللہ اس سے بڑی آزمائش میں نہ ڈالے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس وقت شیطان سب سے پیک پر آپ کے ساتھ ہوتا ہے، وہ آپ کے دل میں نگیٹیوٹی ڈال رہا ہوتا ہے. آپ کے دل میں اگر آپ کی کسی سے لڑائی ہوئی ہے تو وہ آپ کو مزید بہکاتا ہے، ان کے خلاف نگیٹیوٹی بڑھاتا ہے. ایسے موقع پہ چپ ہو جانا زیادہ بہتر ہے اور خاموش یا معافی مانگ لینا زیادہ بہتر ہے. اچھا، اگر کسی کے بہت بڑا دکھ ہے تو بس اللہ سے رجوع کرے، اگر روئے بھی تو مطلب اللہ کے آگے روئے، لوگوں کے آگے نہ روئے، وہ اور کمزوری ہوتی ہے. تو اس طرح اس آیت سے اور حضرت آدم علیہ السلام کے اس آیات سے اور شیطان کے اس بہکاووں سے ہم نے یہ سب باتیں سیکھنی ہیں. اب کچھ قرآنی آیات اور حدیث کے حوالے پڑھتے ہیں. سورہ طٰہٰ میں ہے کہ جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا. دوسرا سورہ یاسین میں ہے کہ کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. مطلب یہ دیکھیں، یہ اللہ پاک کی ایک ایک وارننگ ہے ہمیں. اور سورہ الزمر میں ہے جو بات سنتے ہیں اور اس میں سے بہترین کی پیروی کرتے ہیں، مطلب جو لوگ اللہ کی سنتے ہیں اور جو بہترین چیزیں ہیں ان کو اپناتے ہیں. کچھ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہدایت پر چلنے والے کامیاب ہیں. ان کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری کی حدیث ہے، میرے تمام امتی جنت میں داخل ہوں گے سوائے ان کے جو انکار کریں گے. صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انکار کون کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی
اس نے انکار کیا۔ پھر آزمائش کے مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ مطلب کافر یہاں پہ خوب خوش ہیں، ان کا جانے کو دل بھی نہیں کر رہا، وہ انجوائے کر رہے ہیں، چل مار رہے ہیں۔ ہدایت کے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا فرمائی، اے اللہ ہمیں ہدایت دے اور ہمیں ہدایت دینے کا سبب بنا۔ ترمذی کی یہ حدیث ہے۔ تو ہمیں بس ان سب چیزوں سے راہ ہدایت کو ہمیشہ کے لیے پکڑنا ہے، توبہ استغفار کو ہمیشہ کے لیے پکڑنا ہے، اور اللہ سے رجوع کرنے والا اور اللہ کی بندگی کرنے والا بننا ہے، صدیقین صالحین میں شامل ہونا ہے، اولون سابقون میں انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔